موسم سرما کے دن تھے اور رمضان کے بابرکت مہینے کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ یہ 14 فروری 1483 کا دن تھا جب ہر خاص و عام خوشی سے سرشار فرغانہ کے حاکم عمر شیخ مرزا کو بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دینے آ رہا تھا۔ والد نے بیٹے کا نام ظہیر الدین رکھا، جبکہ والدہ نے نام میں بابر، جس کا مطلب شیر ہے، کا اضافہ کر دیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ یہ ظہیر الدین بابر آگے چل کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ والد عمر شیخ مرزا امیر تیمور کی چوتھی نسل سے تھا، جسے تیموری روایات کے مطابق تقسیم در تقسیم کے بعد فرغانہ ملا تھا، جبکہ والدہ کا نام قتلغ نگار خانم تھا، جو خود بھی چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کی نسل سے تھی۔ ظہیر الدین بابر کی پیدائش فرغانہ کے ایک قصبے اندرجان میں ہوئی۔ ابھی 14 سال کا ہوا ہی تھا کہ والد کی وفات ہوئی اور فرغانہ، جو اب ازبکستان، کرغزستان اور تاجکستان کے درمیان واقع ہے، کی بادشاہت کا تاج اسی کے سر آیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ہی حقیقی چچا احمد مرزا نے حملہ کر کے کئی علاقے قبضے میں لے لیے۔ اس کے بعد حقیقی ماموں نے بھی احمد مرزا کی دیکھا دیکھی خوش فہمی کا شکار ہو کر حملہ کر دیا، لیکن شکست کھائی، کیونکہ بابر چچا احمد مرزا کے حملے کے بعد کافی اصلاحات کر چکا تھا۔ احمد مرزا کا حملہ بابر کے ذہن پر سوار رہا اور چچا احمد مرزا کے مرنے پر سمرقند پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ فوج کو لوٹ مار سے منع کرنے پر لوگ تو فرما بردار ہو گئے، لیکن نیا خطرہ منگول سپاہی تھے جو بابر کے ساتھ آئے تھے۔ مال غنیمت نہ ملنے پر بددل ہوئے اور ساتھ چھوڑ گئے۔ منگول سپاہی امیر احمد تنبل، جو کہ بابر کا ایک اور ماموں تھا، کے ساتھ فرغانہ واپس آ گئے تھے۔ یہاں انہوں نے بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کو تخت پر بٹھا دیا۔ بابر فرغانہ پر قبضہ کے لیے واپس ہوا تو پیچھے چچا زاد نے سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ اب بابر کے ہاتھ سے دونوں علاقے گئے اور صرف 200 جوان ہی ساتھ رہ گئے۔ ایسے میں ریاست مرغنان کے علی دوست نے بابر کی اطاعت قبول کی اور ہر تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پھر یہاں سے فوج اکٹھی کر کے پوری طاقت سے فرغانہ پر حملہ کیا، جو کہ حالیہ بڑی شکست سے بابر دوچار ہوا تھا، لہٰذا فتح تو نہ کر سکا، لیکن اپنے بھائی جہانگیر مرزا سے معاہدہ ہو گیا کہ وہ دونوں مل کر سمرقند فتح کریں گے اور سمرقند بابر، جبکہ فرغانہ جہانگیر کے پاس ہی رہے گا۔ یہ بات بابر کے لیے خوش آئند تھی اور فتح کے بعد سمرقند پر بابر کا پرچم لہرایا۔ وہاں شیبانی خان ازبک، جو کہ ترکستان کا حکمران تھا، اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی غرض سے 1468 سے 1494 بے شمار سلطنتیں بشمول سمرقند فتح کرتا رہا۔ اس نے بابر کو بھی سمرقند فتح کر کے جلا وطن کر دیا۔ بابر نے اپنے پرانے دشمن ماموں امیر احمد تنبل کو ساتھ ملا کر فرغانہ پر، جہاں جہانگیر کی حکومت کا جہانگیر سے معاہدہ تسلیم کیا گیا تھا، قبضہ کر لیا۔ جب اقصی کے مقام پر پہنچے تو امیر احمد تنبل کے بھائی اور بابر کے سوتیلے ماموں بایزید نے بھی ساتھ دیا اور اقصی پر قبضہ کروا دیا، اور پھر بایزید کی بغاوت نے یہ قبضہ بھی زیادہ دیر رہنے نہ دیا، اور یہ بابر کی آخری کوشش تھی جو اس نے پرانے دشمن امیر احمد تنبل کے ساتھ فرغانہ اپنے آبائی علاقے کے حصول کے لیے کی تھی، کیونکہ شیبانی خان سب کو شکست دے کر اپنی جڑیں فرغانہ میں مکمل طور پر راسخ کر چکا تھا۔ بابر کا ایک چچا الغبیق، جو کہ کابل کا حکمران تھا اور 1501 میں وفات پا گیا تھا، اس کا چھوٹا بیٹا عبد الرزاق تخت نشین ہوا، لیکن اس کے وزیر مقیم بیگ نے عبد الرزاق کو معزول کر کے خود کابل پر قبضہ کر لیا۔ بابر 1504 میں کابل کی طرف بڑھا تو قسمت مہربان ہوئی، مقیم بیگ کے بھائی باقی بیگ اور ولائی حصار خسرو شاہ نے بابر کی اطاعت قبول کر لی اور کابل فتح کر لیا۔ لیکن یہاں بھی سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا نے رشتہ داروں کے ذریعے سازش جاری رکھی، لیکن بابر کو علم ہونے پر سارے غدار رشتہ دار کابل سے بھاگ نکلے۔ بابر کے حق میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ شہنشاہ ایران اسماعیل صفوی نے شیبانی خان ازبک کو قتل کر دیا۔ بابر نے اسماعیل صفوی سے اتحاد کریے دوبارہ سمرقند پر حملہ کر دیا اور شیبانی خان کی ازبک فوج کو شکست دے کر سمرقند فتح کر لیا۔ لیکن ایرانیوں کے واپس جاتے ہی بابر کی سختی پھر شروع ہو گئی اور ہاری ہوئی ازبک فوج
نے منگول سپاہیوں کے ساتھ جو ماضی کا بابر کا رویہ مد نظر رکھے ہوئے تھے، بابر کو شکست دے کر سمرقند پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بابر جیتی بازی ہار گیا اور بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ آبائی علاقوں سے مایوس ہو کر ہندوستان پر قبضہ کا خیال آیا۔ وہ درہ خیبر کے راستے کوہاٹ، بنو، عیسیٰ خیل اور دمن پر حملہ کرتا ہوا درہ گومل سے ہوتا ہوا دریائے سندھ تک آ پہنچا۔ 1519 میں باجوڑ فتح کیا، پھر دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے اور سیال کوٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ آندھی کی طرح بابر بڑھتا چلا آ رہا تھا اور اس وقت دہلی پر سلطان سکندر لودھی کی حکومت تھی، جو کہ لودھی خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ یہ ہندوستان کے پانی پت کا میدان تھا۔ اس وقت بابر کی عمر 40 سال تھی۔ سکندر لودھی نے اپنے بیٹے ابراہیم لودھی کو 1,00,000 فوج بشمول 1000 ہاتھی دے کر پانی پت کے میدان میں اتارا، جو کہ بابر کی فوج سے 8 گنا بڑی فوج تھی، جبکہ بابر کی فوج صرف 12,000 تھی۔ بر صغیر میں پانی پت کی اس پہلی جنگ میں توپ کے استعمال نے جنگ کا پانسا بدل کر رکھ دیا۔ توپوں کے ساتھ ترک توپچیوں کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھیں اور بعد میں انہی توپچیوں نے ہندوستان میں توپ سازی کی بنیاد رکھی۔ مورخین کے مطابق بابر نے توپوں کو 700 بیل گاڑیوں کے ساتھ چمڑے کے رسوں کی مدد سے باندھ رکھا تھا، جن کے پیچھے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ گو کہ اس زمانے توپ کا نشانہ کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا، لیکن اندھادھند حملے نے سب لودھیوں کو حواس باختہ کر دیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کے لیے نیا تھا۔ جبکہ ہاتھی بھی اپنی ہی فوج کو کچل کر واپسی کی طرف بھاگنے لگے۔ بابر کی فوج نے لودھی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور صفایا کر دیا اور فتح حاصل کر کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ بعد میں بابر کے بیٹے ہمایوں نے دہلی اور آگرہ فتح کیا تو بابر نے آگرہ کو دارالحکومت قرار دے کر عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ پانی پت کی اس پہلی جنگ کا اصل محرک میواڑ کا حکمران رانا سنگھا تھا، جو لودھی خاندان سے خوفزدہ تھا اور بابر کو حملے کی دعوت بھی دی تھی۔ رانا سنگھا کا اصل نام مہاراجہ سنگرام سنگھ تھا، جس کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح دہلی فتح کر کے واپس چلا جائے گا اور ہندوستان میں راجپوتوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 ڈسیسیو بیٹلز میں پانی پت جنگ کو تاریخی اور اہم ترین جنگوں میں سے ایک قرار دیا۔ اس کی وجہ عثمانی ترکوں کی ایجاد تو جدید ترین ہتھیار 1527 خانوا، 1528 چندوری اور 1529 گھاگرا کی جنگیں بھی لڑیں، جبکہ تزک بابری اور رسالہ ارض بابر کے دور کی تصانیف ہوئیں۔ پانی پت میں موجود کابلی باغ اور میر باقی کے ذریعے 1527 سے 1528 میں تعمیر ہونے والی بابری مسجد بابر کے دور کی تعمیرات میں شمار کی جاتی ہیں۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ بابر کا بیٹا ہمایوں سخت بیمار پڑ گیا۔ روایات کے مطابق جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو بابر نے ہمایوں کی چارپائی کے گرد 7 چکر لگا کر دعا کی کہ اللہ، میں نے ہمایوں کی بیماری لے لی ہے تو اسے صحت یاب کر دے۔ اس کے بعد حیران کن طور پر ہمایوں صحت یاب اور بابر کی صحت خراب ہوتی چلی گئی اور بالآخر 12 سال سے اپنے آخری وقت 47 سال تک حالت جنگ میں رہنے والا ظہیر الدین بابر 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں وفات پا گیا۔